اور چاہے وہ شہری بچہ ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، لاہور سے باہر سے ہے یا لاہور کا رہنے والا ہے، ان سب کو تکرار کرنا ضروری ہے۔ جامع شریف فیروز پور روڈ میں ہم ایک سال وہاں بھی رہے جامع کے اندر، تو وہاں پر بھی یہی تھا کہ مغرب سے عشاء تکرار ضروری تھا اور اس کی حاضری ضروری تھی جو وہاں رہتے تھے۔ تو ہم چونکہ ایک سال وہاں اندر جامع یونیورسٹی میں قیام کیا، تو 7واں سال تھا، بڑی شوق کے ساتھ وہاں پر رہا تھا میں، پورا 8 سال میں صرف ایک سال رہا، اور اللہ سے مانگ مانگ کے، تو وہ ہمیں نصیب ہوا۔ اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ مغرب سے عشاء تکرار ہوتا تھا، کہ جو صبح استاد صاحب نے تکرار کی، پڑھایا، سبق پڑھایا، اس کو ہم 3 4 5 کی صورت میں، ساتھی کی صورت میں بیٹھ جاتے تھے، اور پھر جس کو بعض کو منطق میں جو ہے نا وہ اس کا دل لگتا تھا، بعض کا نحو میں ذہن چلتا تھا، بعض کا صرف میں دل لگی تھی کسی کی، کسی کو ترجمے کے ساتھ، کسی کو فقہ مسائل میں اس کا بڑا ذہن چلتا تھا۔ تو پھر اس طرح ہر ایک اپنی اپنی کتاب کا جو ہے نا وہ، آج استاد صاحب نے یہ اتنا اتنا پڑھایا، یہ بات ہے کہ یہ ترجمہ کیا، اور یہ اس سے نتیجہ نکالا، اور یہ اس میں پہلا تبصرہ یہ ہے، دوسرا قول فلاں کا قول یہ ہے، فلاں امام کا قول یہ، فلاں امام کا قول یہ ہے۔ اس طرح سے ہم دہرا لیا کرتے تھے، تو ایک ایک تقریر کرتا تھا، باقی سارے کے سارے سنتے تھے اس کو، اور اس طرح الگ الگ کتابیں تقسیم کی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بہترین صورت تھی۔ اب زوم ایپلیکیشن بھی آپ سمجھے ایک کمرہ ہے، جس طرح ابھی ہم ایک کمرہ ہی بیٹھے ہیں نا، ایک روم ہے، یہ اس کو روم ہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، میٹنگ روم، تو یہ ایک روم ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ اپنے طور پر کوئی 4 5 بیٹھ جائیں، تو اس میں 4 5 جمع ہو جائیں، اور چلو جی فلاں وقت میں ہم نے تکرار کرنا ہے، مطلب سب فارغ ہو گئے، رات کو 9:30 بجے کلاس ختم ہو گئی تو ہم 11 بجے بیٹھ جائیں گے، یا صبح ہم 10 بجے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ اب اس میں بھائی ترجمے والے استاد صاحب نے یہ پڑھایا، پھر یہ چیزیں ہیں، اچھا جی فلاں نحو والے استاد صاحب نے یہ پڑھایا، یہ باتیں ہیں، یہ فلاں کام ہے۔ اس طرح سے جب آپ تکرار کریں گی تو باقی جو 20% ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قابو میں دے دیں گے، اور وہ بھی آپ کے قابو میں آ جائے گا، اور بہترین طریقے سے آپ کو اس میں بھی ذہن چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اسلامی علوم کا، خاصہ ہے یہ ہمارے مدارس کی یہ خوبصورتی ہے۔ اس میں مطالعہ، اسباب کی پابندی اور تکرار، یہ 3 چیزوں کی پابندی آپ نے کرنی ہے، اور پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ یکسوئی کو حاصل کرنا ہے۔ آس پاس میں بچوں کو یا دائیں بائیں اور چیزوں کو دائیں بائیں نہ ہونے دیں، اپنے حواس خمسہ کو متوجہ رکھیں۔ حواس خمسہ دل، دماغ، ہاتھ ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ناک ہے، تو ان چیزوں کو متوجہ رکھیں کہ ان سے کچھ اور کام نہ ہو رہا ہو، اور سبق کی طرف متوجہ ہوں، تو انشاءاللہ سبق پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ ہفتہ، 10 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد دیکھیں گی کہ کتاب آپ سے بات کرنا شروع کر دے گی، واقعتاً باتیں کرتی، کتاب بھی بات کرتی، یاد رکھیے گا۔ پہل وہ بات نہیں کرتی کتاب جو ہے وہ، بلکہ وہ کہتی ہے ٹچ می ناٹ، کیا کہتی ہے؟ ٹچ می ناٹ، مجھے ہاتھ نہ لگیں، مجھے خبردار مجھے ہاتھ لگایا۔ تو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، پھر وہ آہستہ آہستہ مانوس ہوتی ہے کتاب، اور پھر وہ جب آپ اس کو مطالعہ کرتی رہتی ہیں اور اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ پھر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں دماغ میں تمام باتیں ہوتی ہیں کہ آپ مطالعہ کرتے ہیں، اور جس دن آپ مطالعہ نہ کر کے، ایک جگہ کر کے دیکھیے گا، آپ سب باتیں ادھر کر کے دیکھیے گا، ایک دن فلاں ایک کتاب کو مطالعہ کریں، اور دوسرے دن اس کا مطالعہ کیے بغیر سبق میں بیٹھیں، دونوں دن کے سبق کا بہت زیادہ فرق آپ کو محسوس ہوگا، بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے جس دن مطالعہ کیا ہوا ہو، جس دن مطالعہ نہ کیا ہوا ہو آپ نے۔ تو اس لیے بہت گزارش، ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ انتہائی قیمتی وقت لے کر آئی ہوئی ہیں، اور انتہائی قیمتی ڈیٹا استعمال کر رہی ہیں، اور اس میں آپ فیس ادا کر رہی ہیں، اور سب سے زیادہ جو اہمیت ہے اپنا وقت دے رہی ہیں۔ وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ جو وقت آپ 2 گھنٹے دے رہی ہیں، اور انتہائی پرائم ٹائم ہے یہ پاکستانی معاشرے کے لیے، تو یہ واقعتاً پرائم ٹائم ہے۔ تو اس میں آپ نے جو دیا ہے تو اس کو آپ کیش کریں، اچھی طرح سے کیش کریں، اور کیش کرنا کیا ہوتا ہے کہ پابندی کے ساتھ اس میں آپ تشریف لائیں، تاکہ کوئی سبق ایسا نہ ہو کہ کوئی رہ جائے۔ تو انشاءاللہ پھر یہ اس پڑھنے پڑھانے کا فائدہ بھی ہوگا،
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے، دوسری خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، خاندان کے لیے۔ قرآن سمجھنا آسان ہوگا، حدیث پاک سمجھنا آسان ہوگا، اور فقہ کے مسائل کی کتابیں سمجھنا آسان ہوگا۔ اور اب تو ماشاءاللہ جن کے 2 سال ہو چکے ہیں، آپ کا دوسرا سال ہے، آپ سے پہلے جو امتیں ہیں، 2 امتیں گزری ہیں آپ سے پہلے، 2 امتیں، تو 2 سال ہوگا، لیکن جو بیچ پورا ہوگا دراصل دنیا کا 2 سالہ کورس کا بیچ پورا کرنے والی صبح کی بھی کلاس، شام کی بھی کلاس، انہوں نے اب آگے 6 سالہ جو کورس ہے وفاق کا نصاب کے مطابق وہ شروع کر دیا ہے۔ تو سو ان سے بات کر رہا تو میں نے کہا کہ بڑا وہ ہو رہا ہے نا دنیا میں کہ مرد و زن برابر ہیں، تو برابری میں اس لحاظ سے برابری ہوگی کہ دونوں کا 8 سالہ کورس ہو گیا ماشاء اللہ۔ جس طرح طلبا بھی 8 سال پڑھ کے آتے ہیں، اس طرح اب وہ بچیاں، وہ طالبات ہماری باجیاں کہ جو 2 سال دراصل دنیا پڑھ لیا، اب وہ پھر خاصہ اول کی طالبہ بن گئی۔ تقریباً وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے پہلے پڑھی ہیں، لیکن شوق ہے، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، تو شوق کا کوئی مول نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے ماشاءاللہ یہی کر لیا۔ اب 6 سال اور پڑھیں گی وہ، تو یہ بڑی نعمت ہے کہ دین کے ساتھ جڑنا اللہ نصیب فرما دے، اللہ والوں کے ساتھ اور اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا گفتگو اور یہ پڑھنا پڑھانا ہو جائے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے جی، چاہے استاد صاحب کوئی آتے ہیں آپ کے، تو پھر انشاءاللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے